ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے ذاتی اناد اور ذاتی مفاد پس پشت ڈالنا ہوگا۔ جمہوریت ہی پاکستان کی مضبوطی اور دفاع ہے۔ اب تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور کلائمیٹ چینج ترجیح ہونا چاہیے۔ جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنا ہوگا۔ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ توقع کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو۔ کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں۔ ارض پاک پر انتہا پسندی کی مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا اختیار ہے۔ کسی گروہ کو اسلحے کے استعمال یا نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی فرقے یا گروہ کو مذہب کے نام پر بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف کا کہنا ہے عوامی حمایت کے بغیر فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے افغانستان میں تمام فریقین کی نمائندہ حکومت بنے گی۔ کشمیر پر بھارت کا 5 اگست کا غیر قانونی اقدام مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم اور اس کی طاقت کے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم بحیثیت قوم نہ صرف اپنی آزادی سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سرزمین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے۔ ہم نے دشمن کے طاقت کے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا۔ صدر مملکت عارف علوی کا GHQ میں یوم دفاع الشہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ بولے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا اس سرزمین کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دشمن وطن کے لیے ہمارے جذبے کو ماند نہیں کر سکتا۔ خطے کی ترقی کا راز مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہوا ہے۔ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ GHQ میں یوم دفاع اور شہداء کی پروقار تقریب، صدر، چیئرمین سینٹ، اپوزیشن لیڈر اور وزراء کی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ شریک ہوئے۔ حاضر سروس ریٹائرڈ فوجی افسر اور شہداء کے ورثاء کی شرکت۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت، ویڈیو پیکیجز اور ملی نغمے پیش۔ پاک فوج کی دستے کی شہداء کو سلامی، صدر نے یادگار پر پھول چڑھائے۔ قوم نے یوم دفاع الشہداء جوش و جذبے سے منایا۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، شہر شہر تقریبات، مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی تقریب، کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز کی حاضری۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں تقریب، طلباء نے ملی نغمے پیش کیے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں تقریب، ایڈمرل امجد خان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ وطن عزیز کی سرحدوں کے ساتھ فضائیں بھی ناقابل تسخیر۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ آج جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ پاکستان کی سید علی گیلانی کے خاندان کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غمزدہ خاندان کے خلاف مقدمات پر سخت تشویش ہے۔ سید علی گیلانی کے خاندان سے بدسلوکی بھارتی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت کے جبر کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کو اس کے غیر انسانی، غیر منصفانہ اور غیر قانونی اقدامات کا حساب دینا چاہیے۔ حکومت
حکومت پر تنقید کرنے والوں نے چوری کے پیسے سے لندن میں فلیٹس خریدے. ہماری قانون کی بالادستی اور نظام کو ٹھیک کرنے کی ہے. حکومت پر حملہ کرنے والے قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. مزید بولے اوورسیز پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کریں تو روپیہ مضبوط ہوگا. وزیر اعظم نے نتھیا گلی میں بین الاقوامی ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھا. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس. مجوزہ آئی جی سیب تخمینوں کی منظوری. پن بجلی کو قابل تجدید توانائی کے اہداف میں شامل کرنے کی منظوری. وزیر اعظم نے باقاعدگی سے بل دینے والوں کو لوڈ شیڈنگ سے بچانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی. کہا آئی جی سیب کا بنیادی مقصد توانائی کے شعبے میں مستقبل کے لیے جامع لائے عمل مرتب کرنا ہے. افغانستان میں امن اور معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں. عالمی برادری کو افغان عوام سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کی اطالوی وزیر خارجہ سے گفتگو. اٹلی کے وزیر خارجہ کے شاہ محمود کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات. اطالوی وزیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی. باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، افغانستان کی صورتحال پر گفتگو. طالبان پر معاشی اور سفارتی دباؤ ڈالتے رہیں گے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا پارلیمنٹ سے خطاب. کہا جو کہتے ہیں ہم نے افغانستان میں 20 برسوں میں کیا حاصل کیا انہیں بتائیں. ہم نے 36 لاکھ لڑکیوں کو اسکول جانے کے قابل بنایا. افغانستان میں برطانیہ کا ساتھ دینے والے اتحادیوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. طالبان کا صوبہ پنجشیر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان. اسلامی اور احتساب پر مبنی نئی حکومت جلد قائم ہوگی. مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود کا کہنا ہے ہر مقام پر طالبان کے خلاف لڑیں گے. افغانستان بھر کے لوگ طالبان کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوں. چور چور کہنے والے خود سرٹیفائیڈ چور ہیں. آٹا اور تیل چوری کرنے والا بروزگار چور بھی بن چکا. بلاول بھٹو زرداری کا میلسی میں جلسے سے خطاب. کہا عمران خان نے عوام کے ووٹ اور جیب پر ڈاکہ ڈالا. حساب لیں گے. کچھ لوگ کردار کشی کرتے اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان پہنچایا گیا. ظالم حکومت کا سڑکوں پر بھی مقابلہ کریں گے. ڈالر مزید مہنگا. انٹر بینک میں قیمت 32 پیسے بڑھ کر 167 روپے 23 پیسے ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20 پیسے مہنگا 168 روپے 10 پیسے کا ہو گیا. ملک میں ڈالر کا نیا بحران پیدا ہونے کا خدشہ. دسمبر کے آخر میں 9.7 ارب ڈالر کے خسارے کا سامنا ہوگا. مصباح الحق نے ہیڈ کوچ، وقار یونس نے بالنگ کوچ کا عہدہ چھوڑ دیا. ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری کوچز تعینات. مصباح الحق کہتے ہیں فیملی کو وقت دینے کے لیے عہدہ چھوڑا. وقار یونس کہتے ہیں ٹیم کو الوداع کہنا مشکل ضرور ہے لیکن تبدیلی کا وقت ہے. ذمہ داری چھوڑنے کی اقدار سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یوم دفاع کے حوالے سے کراچی میں محافظ 11 اور شوبز 11 کا T20 میچ. ڈی جی رینجرز میجر جنرل افتخار حسن چودھری مہمان خصوصی تھے. گورنر سندھ اور ڈی جی رینجرز نے کھلاڑیوں میں میڈل اور انعامات تقسیم کیے. میچ کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا.